آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصبح اذا تنفس، صدق اللہ العظیم۔ حضرات ذی وقار، آج کل ٹھنڈا موسم، لمبی راتیں، سلف صالحین اس موقع کا بڑا ہی فائدہ اٹھاتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ عبادات کو زیادہ کر دیا کرتے تھے، لمبا کر دیا کرتے تھے۔ بڑی لمبی راتیں ہیں، اگر ایک انسان اپنے ٹائم پر سو جائے تو سو کر وہ تھک جائے گا۔ صبح کی نماز جو ہو رہی ہے آج کل 5:40، 5:50، 6 بجے تک بھی جمع، تو بڑا لمبا وقت ہے۔ صبح کی نماز کی بڑی اہمیت، بڑی فضیلت، اور صبح کی وقت کی اللہ رب العزت نے قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں۔ اتنا عظیم وقت ہے صبح کا، اللہ فرماتے ہیں والفجر، فجر کی قسم، والصبح اذا تنفس، صبح کی قسم جو سانس لیتی ہے۔ معنی یہ ہوا کہ جو صبح کا وقت ہے بڑا عظیم وقت ہے۔ جب صبح کا وقت عظیم ہے تو صبح کی نماز کتنی عظیم ہوگی۔ جب صبح کی نماز فضیلت والی ہے تو صبح کی سنتوں کی کیا اہمیت ہوگی۔ صبح کی سنتوں کے بارے میں آپ نے بارہا علماء سے سنا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا و ما فیہا، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے معاملات ہیں، سب سے افضل ہیں صبح کی 2 سنتیں۔ تو جو سنتوں کی اتنی اہمیت ہے تو فرض کا کیا مقام ہوگا۔ حضرات ذی وقار، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی، یوں سمجھ لیں اس بندے نے اللہ کی راہ میں آدھی رات قیام کیا ہے۔ پھر آگے ہی اسی حدیث کے اندر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر جس بندے نے صبح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کر لی، عشاء کی نماز بھی اور صبح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کر لی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یوں سمجھ لیں اس بندے نے ساری رات اللہ کی راہ میں عبادت کی ہے۔ ساری رات ایک بندہ سویا رہے لیکن اس کے ذمے، اس کے لیے کھاتے میں صبح کی نماز جماعت کے ساتھ اس نے پڑھ لی۔ حضرات پوری دنیا کا فرمان جھوٹا ہو سکتا ہے، کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بارے میں سوچنا بھی جرم ہے کہ آپ کا جو فرمان ہے یہ مومن کے لیے کتنا فائدہ مند ہے۔ دوسری روایت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لن یلج النار صلی احد قبل طلوع الشمس وقبل غروبها یعنی الفجر والعصر۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ صبح کی نماز سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھ لیتا ہے اور مغرب عصر کی نماز سورج غروب ہونے سے پہلے ادا کر لیتا ہے، جماعت کی پابندی کرتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بندہ جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جائے گا۔ صبح بڑی اہمیت والی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ فجر اور عصر یہ ایسی نمازیں ہیں، ان نمازوں میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں ہر وقت اور ان کی ڈیوٹیاں تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں۔
اللہ کو بھی پتہ ہے صبح جب فرشتے صبح کی نماز والے آتے ہیں اور عصر کو جاتے ہیں، اور جو عصر کو آتے ہیں وہ صبح کے وقت چلے جاتے ہیں، اب عصر کے وقت ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بتاؤ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا ہے؟ اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا سب کچھ، لیکن اللہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ فرشتوں کو گواہ بنانا چاہتے ہیں کہ تم تو کہتے تھے کہ یہ فساد کرے گا انسان، اللہ فرشتوں کو گواہ بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم بھی کیا کر رہے تھے میرے بندے؟ اب فرشتے کہتے ہیں اللہ ہم جب آئے تھے تیرے بندوں کو چھوڑ کر تو وہ نماز ادا کر رہے تھے۔ تو اللہ ان فرشتوں کو گواہ بنا لیتے ہیں۔ حضرات ذی وقار بڑی اہمیت والی نماز ہے نماز فجر اور نماز عصر کے بارے میں یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور جو بندہ صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ جیسے کہتے ہیں نا میں فلاں بندے کے ذمے ہوں، فلاں بندے کے عام شام ہو گیا میں، اللہ فرماتے ہیں وہ بندہ ہمارے ذمے ہے۔ اب صبح کے وقت رزق بھی تقسیم ہوتا ہے، صبح کے وقت برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں، ہم کہاں ہوتے ہیں؟ بستر میں سو رہے ہوتے ہیں۔ جب کام کا وقت ہوتا ہے، صبح کوئی کہیں جانا ہو، سفر میں، شادی کا موقع ہو یا کہیں بھی جانا ہو، کوئی دعوت ہو، ساری رات ہمیں نیند نہیں آتی خوشی کے مارے یا پریشانی کے مارے، دو چیزیں ہو سکتی ہیں نا، تو ہمیں نیند نہیں آتی یار صبح کیسے ہوگی، پھر ہم اس وقت صبح اٹھ کے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں جب ہمارا اپنا کام ہوتا ہے۔ تو یہ اب اتنی لمبی راتیں ہیں، ناراض نہ ہونا، اتنی لمبی راتیں ہیں۔ میں آج اندازہ لگا رہا تھا آج کل نماز عشاء 7:30 کہیں پہ 7 بجے بھی ہو رہی ہے اور کہیں پہ 8 بجے بھی ہو رہی ہوگی، تو 8 بجے سے لے کر صبح کی نماز تک تقریباً 9.5 گھنٹے بنتے ہیں، اور اتنی لمبی راتیں ہونے کے باوجود اگر بندہ صبح کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا، یہ تعلق توڑنے والی باتیں ہیں، جوڑنے والی باتیں نہیں ہیں، یہ رب سے جڑنے والا کام نہیں ہے، رب سے جدا ہونے والا کام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اتنی لمبی رات ہو کے سو کے تو تھک گیا پھر بھی صبح کی نماز مسجد میں نہیں آ سکا۔ حضرات ذی وقار حجاج بن یوسف کا دور ہے، اس نے سالم بن عبداللہ رحمہ اللہ کو کہا آپ نے کل فلاں شخص کو قتل کرنا ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے، حکم کی تابعداری ہوگی۔ صبح جب اس کے پاس پہنچے جو وقت مقرر تھا، اس سے پوچھتے ہیں اصلیت صبح، کیا آپ نے نماز صبح ادا کی ہے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی ہے؟ نے کہا جی ہاں میں نے نماز جماعت کے ساتھ ادا کی ہے۔ اس کو چھوڑ دیا، قتل نہیں کیا، اس کو چھوڑ دیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ملاقات ہوئی حجاج بن یوسف سے، وہ پوچھتے ہیں آپ نے قتل کیوں نہیں کیا، آپ کے ذمے کا تھا؟ کہا میں نے اپنے والد محترم سے سنا ہے، والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ، ان کے والد کا نام کیا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالی، سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے سنا کہ وہ فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لے وہ بندہ اللہ کے ذمے ہو جاتا ہے، اگر کوئی بندہ اس میں مخالفت کرے گا کل قیامت کے دن اللہ اس سے سوال کرے گا، اس لیے میں نے اس کو قتل نہیں کیا۔ حضرات سیدنا صخر الغامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ بڑے تاجر تھے، تاجر کہتے ہیں نبی علیہ السلام دعا دیا کرتے تھے کاروباری لوگوں کو، کیا دعا دیا کرتے تھے اور تمام امت کو؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کہ اے میرے نبی اپنی امت کو بتا دیں اللہم لامتی فی بکورہا، اللہ میری امت کی صبح کے اندر برکت عطا فرما دیں۔ جب امت سو رہی ہوگی تو برکتیں کہاں جائیں گی؟ گرم گرم بستر ہیں، نرم ملائم بستر ہیں، ہمیں اٹھنے نہیں دیتے۔ صبح کی اور عصر کی بڑی ہی اہمیت ہے، لہٰذا اب ان دنوں میں اگر آپ انسان ہونے کے ناطے کبھی انسان کی نماز رہ جاتی ہے، اس میں یہ نہیں کہ کفر کا فتویٰ لگا دیں، کم سے کم مومن کو تو چاہیے نا، اب اتنا لمبی راتیں ہونے کے باوجود اب ایک بندہ سوئی رات کے 2-3 بجے، اس کا جواب کیا ہوگا؟ میری آنکھ ہی نہیں کھلی۔ کیسے کھلے گی؟ رات کو جو 3 بجے آپ سو رہے ہیں تو 2 گھنٹے کے بعد آپ کی آنکھ کھل جائے گی۔ مستقل مزاج ہو جس بندے کا، لیٹ سونے والا، ہاں انسان ہے کبھی لیٹ ہو گیا تو اللہ معاف فرما دے گا، لیکن مستقل طور پر یہ عمل کرنا
اللہ کو ناپسندیدہ ہے۔ حضرات صبح کی سنتوں کی اہمیت ہے تو فجر کی فرائض کی کیا اہمیت ہوگی؟ صرف اس بات کو مد نظر رکھ کر انسان زندگی گزار دے تو انسان کامیاب ہے۔ اس لیے آپ کوشش کریں گے صبح کی نماز کی پابندی کریں گے، کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ مومن کوشش کریں، اللہ اس کی کوشش کی میں بھی ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین مجھے اور آپ کو صحیح معنی کے اندر قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔